خداوند کے نام کی عزت ہو، خداوند کے نام کی ستائش ہو اور خداوند کے نام کی تعریف ہو۔ آپ سب کو پاسٹر کاشف گل اور جان قمر منسٹری کی طرف سے مسیح یسوع میں سلام پہنچے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے ٹاپک سے، کیونکہ کرسمس سیزن چل رہا ہے، تو آج ہم کرسمس کے تعلق سے خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ در حقیقت کرسمس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ میری آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے، جو بھی لوگ اس چینل پر نئے آئیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور باقی تمام لوگوں کے لیے جو آلریڈی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، خداوند آپ کو 100 گنا پھل دے۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کے زندہ کلام میں سے مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 7 آیات ہم جو ہے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں کچھ یوں تحریر ہے: ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم قرنیوس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وصل حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کرسمس نہیں منانا چاہیے۔ کہاں اس کی تاریخ مینشن ہے؟ کیسے ہم کرسمس کے دن کو منائیں؟ عزیزو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کرسمس کا جو بھی تاریخ ہے یا جو بھی دن مقرر کیا گیا ہے، در حقیقت ہم سب مل کر خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ میری یہ رائے ہے کہ ہمیں کرسمس خاص طور پر منانا چاہیے، کیونکہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اس روز زندہ خدا نے اپنے آپ کو اپنے بیٹے میں ظاہر کیا اور دنیا میں اس کو بھیجا گیا، انسان کے مشابہ کر دیا گیا، انسانوں کی طرح کا ہو گیا، تاکہ ان کے آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے۔ آپ کے سامنے جو حوالہ تلاوت کیا گیا، یہ ایک پہلی اسم نویسی تھی۔ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیے، خدا ان کے کلام میں سے میکا، مقدس میکا کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 2 آیت سے ہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ خدا ان کے کلام میں کچھ یوں تحریر ہے: لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودیوں کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا جو میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق
قدیم الایام سے ہے۔ ہم نے زندہ خدا کے کلام میں سے دیکھا 25 دسمبر پہ خداوند یسوع مسیح بشریت میں وہ دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ آپ اور مجھ کو نجات دے سکے۔ 25 دسمبر یا کرسمس کا دن در حقیقت ہماری نجات کا دن ہے، جب ہم سب لوگ جو ہیں وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ 25 دسمبر کرسمس کا دن یہ نہیں کہ اس دن منجی بشریت میں پیدا ہوا ہے، تو وہ پہلے وہ نہیں، جبکہ ہم مقدس میکا کی انجیل میں سے دیکھتے ہیں، وہ بیان کرتا ہے کہ وہ قدیم الایام سے ہے۔ اس سے پہلے آسمان پیدا ہوتا، اس سے پہلے زمین بنائی جاتی، وہ پہلے سے ہی موجود ہے۔ ہم نے مقدس لوکا کی انجیل میں دیکھا کہ پہلی اسم نویسی جو ہے وہ جب قیصر اگسطس کی طرف سے آرڈر ہوا، تو عزیزو میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قیصر اگسطس جو روم کا ایک عظیم بادشاہ تھا، اس نے اپنے ٹیکس کو یہ فائنینشلی وہ اس کے ذہن میں یہ چیز چل رہی تھی کہ میں کس طرح سے اور زیادہ دولت کما سکتا ہوں، وہ اپنی دنیا میں اپنی سوچوں سے سوچ رہا ہے۔ لیکن عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کا بھی ایک حاکم ہے جو آسمانوں پر تخت نشین ہے۔ اس نے اس کو اٹھا کھڑا کیا، اس کے دل کو مضبوط کیا تاکہ وہ حکم دے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے آبائی گھروں کو جائیں اور اپنا نام جو ہے وہ اپنے اپنے شہروں میں جا کے لکھوا سکیں، کیونکہ خدا جو قدیم الایام سے ہے، وہ خدا جو ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے، اس کے زندہ کلام کو، پرانے عہد نامہ کی جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں، جتنی بھی نبوتیں ہیں، وہ پوری ہونی تھی۔ اسی لیے خداوند نے قیصر اگسطس کو کھڑا کیا کہ وہ اسم نویسی کرے اور سب لوگ اپنے اپنے شہروں کو جائیں تاکہ وہ اپنا نام جو ہے لکھوا سکے اپنے اپنے گھرانوں کے حساب سے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ مقدس یوسف جو ہے اور مقدسہ مریم جو ہے یہ مقدس داؤد کی نسل سے آ رہے ہیں۔ ان کا جو گاؤں ہے گلیل کا شہر ناصرت نہیں ہے، بلکہ وہ وہاں پہ رہتے تھے، جبکہ ان کے روٹس جو ہیں، جو ان کا آبائی گھر ہے وہ بیت لحم میں ہے۔ وہ جب یہ حکم کو سنتے ہیں تو وہ اپنی منگیتر مریم سے اس چیز کا ڈسکس کرتا ہے کہ اب حاکم کی طرف سے یہ آرڈر ہوا ہے، ہمیں اپنے اپنے شہروں کی طرف جانا ہے تاکہ ہم اپنے نام وہاں پہ لکھوا سکے۔ ہاللویا! زندہ خدا جب کسی کو کھڑا کرتا ہے، اسے مضبوط کرتا ہے۔ اب مقدسہ مریم اور یوسف کے بیٹوین جو باتیں ہوئی ہوں گی وہ میں اور آپ نہیں جانتے۔ یقیناً مقدسہ مریم نے یوسف سے کہا ہوگا میں ٹریول کرنے کے لائق نہیں ہوں، اور یقیناً یوسف نے بھی اس سے باتیں کی ہوں گی، لیکن فائنلی وہ ٹریول کرتے ہیں اور بیت لحم میں جو مقدس داؤد بادشاہ کے شہر ہے وہاں پہ وہ اپنے آبائی گھر کو جاتے ہیں۔ اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں، جب وہ سرائے میں پہنچتے ہیں، ان کے لیے جگہ نہیں ہے، اس مہمان خانے میں ان کے لیے جگہ نہیں۔ آج بھی عزیزو ہم دیکھتے ہیں
کہ ہم مسیح کے لیے کوئی بھی اپنے اندر جذبہ نہیں رکھتے. اس زندہ خدا کے بیٹے یسوع کے لیے آج بھی ہمارے گھروں میں یا ہم کہیں کلام سنانے کے لیے جائیں تو آج بھی لوگ اپنے دلوں کو سٹیبن کر لیتے ہیں، سخت کر لیتے ہیں. اسی طرح جس روز مقدس یوسف اور مقدسہ مریم سرائے میں پہنچے تو انہوں نے کہا جگہ نہیں ہے. بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کی پیدائش جو ہے وہ ایک چرنی میں ہوئی، جہاں پہ جانور چرتے ہیں وہاں پہ اس کی پیدائش ہوئی، اور اس کی ماں نے اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر وہاں رکھا. خدا جو دلوں اور ارادوں کو جاننے والا ہے، خداوند کے نبیوں نے خدا کے کلام کی پروفیسز کی تھی کہ وہ ناصرت سے نہیں ہوگا، وہ گلیل سے نہیں ہوگا، بلکہ بیت لحم سے ہوگا جہاں سے داؤد ہے. ہاللویا. ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ جو ناصرت کا شہر ہے وہ لگ بھگ شمال میں آتا ہے، بیت لحم کے شمال میں ہے، اور وہاں سے کم از کم 130 اور 150 کے بٹوین یہ ٹریول جو ہے ایک لمبا ٹریول ہے، 125 سے لے کر 150 کلومیٹر کا ہے، اور وہ ٹریول کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو پورا ہونے دیتے ہیں، کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح بیت لحم میں پیدا ہوگا. عزیزو، جب ہم میکا کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ میکا کی کتاب مسیح یسوع سے کم از کم 500 سال پہلے لکھی گئی ہے. اس میں خدا اپنے بندے کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ زمانہ قدیم الایام سے ہے، وہ پہلے سے ہی موجود ہے. عزیزو، خداوند اپنے کلام کو اس طرح پورا کرتا ہے. آئیے میرے ساتھ زندہ خدا کے کلام میں سے مقدس دانیل کا صحیفہ اور اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کو بھی خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں. خداوند کے کلام میں کچھ یوں تحریر ہے: میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا ہے. یعنی مسیح کی پیشن گوئی وہ کرتا ہے اور قدیم الایام تک پہنچا ہے. ہاللویا. وہ ازل سے ہے. وہ 25 دسمبر کو صرف اپنے آپ کو ایک جسم میں ضم کرتا ہے، یعنی خدا اپنے آپ کو یسوع میں ضم کرتا ہے، حالانکہ وہ قدیم الایام سے ہے، وہ ہزاروں سال پہلے ہے. وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں. اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی. ہاللویا. خداوند کے کلام کا پڑھا جانا، اس کا کلام کا پورا ہونا. آمین. ہم نے دانیل کا رویا دیکھا، وہ مسیح کو دیکھتا ہے، آدم ذات سا ہے، سلطنت اس کے کاندھوں پر ہے، اور اس کی سلطنت کو کوئی زوال نہیں ہے، کیونکہ وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ قدیم الایام سے ہے. وہ خالی 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوا، بلکہ جب ہم جون کی کتاب کو مطالعہ کرتے ہیں، مقدس یوحنا کی کتاب کو دیکھتے ہیں، جب فقی اور فریسی اس سے بات چیت کرتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دن جو میرا ہے یہ تمہارا باپ
باپ ابراہم بھی دیکھنے کا مشتاق تھا، اور اس نے دیکھا۔ انہوں نے کہا ابھی تو تیری عمر 50 سال نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ، اس خداوند یسوع مسیح نے بڑا خوبصورتی سے جواب دیا، اس سے پہلے ابراہم ہوتا میں ہوں، اس سے پہلے ابراہم ہوتا میں ہوں۔ یعنی وہ قدیم الایام سے ہے، اور وہ زندہ خدا ہے جو اپنے آپ کو اپنے بیٹے یسوع مسیح میں ضم کرتا ہے، تاکہ ہمارے لیے ایک خوشی کی خبر ہو۔ 8ویں آیت کو ذرا دیکھیے گا لوکا ہی کی انجیل سے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر گلا کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ ہاللویا۔ ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوا تو آسمانوں سے ایک بڑا گروہ جو ہے وہ خدا کی تمجید کرتے ہوئے آسمانوں سے اترتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے ہیں ان کو آ کے کہتے ہیں کہ تمہیں ان کا خدا کا جلال ان کے چوگرد چمکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہیں خوشی کی خبر دیتے ہیں، ایک بڑی بشارت دیتے ہیں کہ آج داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ ہاللویا۔ یہ کرسمس ہے۔ کرسمس ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کرسمس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس دن خدا اپنے آپ کو اپنے بیٹے میں ضم کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ خدا ان کے کلام میں سے مقدس پالوس رسول کا خط جو انہوں نے عبرانیوں کے نام لکھا، اس کا 10واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک خدا ان کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی نجات دینے والا پیدا ہوا ہے۔ تم سب لوگ اپنے اپنے گناہوں میں گرفتار ہو، تم سب لوگ اپنے اپنے گناہوں میں مرتے ہو، لیکن میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ کرسمس ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ خدا کے کلام میں کچھ یوں تحریر ہے، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سوکنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور پوری سوکنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ ورڈز وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں۔ ہاللویا۔ کرسمس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس روز زندہ خدا اپنے آپ کو، یعنی وہ لامحدود ہے لیکن وہ ایک جسم تیار کیا گیا اور اپنے آپ کو محدود کرتا ہے۔
اس نے آسمان کو چھوڑا اور ایک بشریت میں ایک انسان کے مشابہ ہو گیا، تاکہ انسانوں کی نجات کا جو سلسلہ ہے، جو ٹوٹ چکا ہے، جو باغ عدن میں ٹوٹا تھا، اس کو بحال کر سکے۔ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ خداوند نے آدم کو جب بنایا، اس نے اس کی شریعت کو، اس کے منہ کے کلام کو جب توڑا تو اسے باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ سب لوگ اپنے گناہوں میں مرنے لگے، حالانکہ پول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ساری قربانیاں شریعت کے عین مطابق دی جاتی تھی، لیکن خدا ان سے خوش نہ تھا، کیونکہ جانوروں کی قربانی سے محض ایک ٹمپرلی ایک قربانی ہوتی جو عارضی طور پہ ہوتی، لیکن انسانوں کے گناہوں کے معاف ہونے کے لیے کم از کم ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو بے داغ بے جری ہو، جس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ تب خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کرسمس مسیح کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے، کیسی بشارت ہے، کیسی خوشخبری ہے کہ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک نجات دینے والا پیدا ہوا ہے، یعنی بشریت میں۔ اور جون اپنی مقدس یوحنا کی انجیل میں پہلے باب پہلی آیت میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا، کلام مجسم ہوا، یعنی خدا اپنے آپ کو اپنے بیٹے میں ظاہر کرتا ہے۔ آدم تو نے گناہ کیا، اور خدا کے کلام میں لکھا سب آدمیوں نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ اور بعد ازاں مسیح یسو نے کہا، میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ میں تمہیں مجرم ٹھہراؤں، عدالت کروں، بلکہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ سب لوگ نجات پائے اور کثرت سے نجات پائے۔ مقدس پول کا جب یہ خط ہم دیکھتے ہیں، وہ قربانیاں اور وہ خدا کو ناپسندیدہ ہے، حالانکہ وہ شریعت کے عین مطابق ہے، تب مسیح یسو جو ہمارا بے داغ بھرا ہے، جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ دنیا میں اس لیے آیا تاکہ انسانوں کو ان کے گناہوں سے مخلصی نجات دے۔ جب وہ کوہ کلوری پر تھا، کانٹوں سے جڑا ہوا تھا، جب اسے کوڑے مارے جا رہے تھے، تو تب اس نے کہا، اے باپ ان کو معاف فرما، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کرسمس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نجات دینے والا آ چکا ہے، ہمیں اس کے چرنوں میں جھکنے کی ضرورت ہے، اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کی ضرورت ہے، اس کو گلوریفائی کرنے کی ضرورت ہے، حالانکہ وہ تو پہلے سے ہی گلوریفائیڈ ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ زندہ خدا ہماری خاطر انسان بنا، اور عبرانیوں کے نام خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی قربانی ہمیں ہمیشہ کے گناہوں سے نجات نہیں دے سکتی، جبکہ یسوع مسیح ایک ہی بار قربان ہوا اور اس کے مار کھانے سے ہم نے کثرت سے شفا پائی۔ کرسمس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نجات دینے والے کے چرنوں میں جھکیے تاکہ آپ اور آپ کا گھرانہ نجات پائیے۔ آج میرا آپ سب سے یہ سوال ہے، مسیح یسوع نے آپ کے لیے آسمان چھوڑا، اپنے جلال کو چھوڑا، الوہیت، حالانکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتی ہے۔ وہ قادر مطلق سے خدا قادر بنا اور ہمارے گناہوں کے لیے اس نے اپنے آپ کو کروسیفائیڈ کیا، اس نے ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑا تاکہ دوبارہ سے ہمیں پیراڈائز میں، باغ عدن میں اپنے ساتھ
رکھ سکے۔ آج میری آپ سب سے گزارش ہے، بھائی آپ سے، بہن آپ سے، کہ مسیح نے آپ کے لیے سب کچھ چھوڑا، آپ مسیح کے لیے کیا چھوڑیں گے؟ اس کرسمس کے موقع پر آپ مسیح یسو کے لیے کیا چھوڑیں گے؟ جو بھائی سگریٹ نوشی کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، بدگوئیاں کرتے ہیں، آج میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ آج اس کرسمس کے موقع پر جیسے زندہ خدا نے اپنے آپ کو اپنے بیٹے میں ضم کیا، انسان بنا، آسمان کو چھوڑا، آج آپ کے لیے بھی وقت ہے کہ آپ بھی اس کے لیے یہ پرانی روشیں چھوڑ دیجئے، نئے طریقے سے نئی انسانیت میں مسیح یسو کے ساتھ چلیے، تاکہ ہم کرسمس کے اس حقیقی تہوار کو مسیح یسو کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب ایک شخص توبہ کرتا ہے تو خدا کے فرشتے خداوند یسوع مسیح کو مبارک دن کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایک اور بچ گیا۔ میری آپ سے گزارش ہے، جتنے بھی نافرمان ہیں اپنے والدین کے، جتنے بھی جگڑالو ہیں، اس کرسمس کے موقع پر اپنی عادتوں کو چھوڑیے اور زندہ خدا کے چرنوں میں آئیے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔